بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کالا جادو کیا ہوتا ہے، کالے جادو کی حقیقت کیا ہے اور اسے کس طرح سیکھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور کر دیتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے۔ جادو سیکھنے والا نعوذ باللہ قرآن مجید کو الٹا پڑھتا ہے اور شیاطین کی بیعت قبول کی جاتی ہے۔ شیاطین کی مدد حاصل کرنے کے لیے شیاطین کی پوجا کی جاتی ہے۔ جادو سیکھنے والا قبرستان میں قبر یا قبر نما جگہ پر 40 دن تک شیاطین کی مدد سے چلا کاٹتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو انسان کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں موجود ہے۔ لبیب بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کی چھال کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا۔ یہ سب سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ معوذتین کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں اور الگ الگ ناموں سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قرابت رکھتے ہیں کہ ان کا مشترکہ نام معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بہقی نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں ہیں۔ اگر یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علماء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہو تو وہ یہ دونوں صورتیں خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی مسلمان عالم سے علاج بھی کروا سکتا ہے۔ جادو ایک فریب، کھلا شرک اور اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل سے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا دونوں کو گنوا بیٹھتا ہے۔ موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے پیسہ کمانے کا آسان ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ سادہ لوگ بہت آسانی سے جعلی عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی قیمتی دولت اور عزت گنوا بیٹھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی تعداد میں کالے علم کے ماہر بھی موجود ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس جنات اور شیاطین اور نظر بد، آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ مریض خود بھی زیادہ سے زیادہ پڑھے اور کھانے، پانی اور دواؤں پر دم کر کے پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں یا پلائیں۔ انشاءاللہ ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔